بچے نے پہلا سر نیزے پہ دیکھا تو بچہ ہوش کو بیٹھا، چپ رہ گیا، کچھ نہ بول سکا، نہ ہاں نہ نہ۔ بچہ دیکھتا رہا حسین، قاسم، اکبر، عباس، اونو محمد سر، لیکن جب بچے نے اصغر کا سر دیکھا تو وہ یہ سوچنے لگا جس عمر میں منہ پہ دودھ ہونا چاہیے تھا لہو نکل رہا ہے۔ اس نے کہا بڑوں سے لڑنے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، آخر اس 6 ماہ کے اصغر نے کیا بگاڑا ہوگا۔ یہ سوچ کے بچہ گرنے لگا، نہ گرتے گرتے اس نے دامن تھاما۔ باپ نے سمجھا شاید دولہا قریب آ گیا ہے، تب تک سروں کا قافلہ جا چکا تھا۔ سب سے آگے امام زین العابدین، پیچھے سیدہ زینب حضرت فضہ کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی سیدہ زینب کی سواری آ رہی ہے، اب وہ نابینا کہتا علی کا صدقہ عطا کرو، نبی کا صدقہ عطا کرو۔ جیسی اتنی بات اس نے کہی ہے، سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی، سواری روک دی ہے۔ اما فضہ آج پہلی بار کسی نے بابا کا نام لیا ہے، کہو اس سے ایک بار اور میرے باپ کا نام لے، ایک بار اور باپ کا نام لے۔ حضرت فضہ نے کہا ایک بار اور کہنا، اس نے پھر کہا علی کا صدقہ عطا کرو، نبی کا صدقہ عطا کرو۔ حضرت زینب کی آنکھ میں آنسو ہیں، اماں اس سے کہو نا پھر سے کہہ دے، آج بڑے دنوں کے بعد کسی نے علی کی بات کی ہے، کہو نا اماں، کہا پھر کہو۔ اس نے پھر کہا علی کا صدقہ عطا کرو، نبی کا صدقہ عطا کرو۔ سیدہ زینب نے کہا امی اس بچے کو بلا کے پوچھو نا یہ کیا چاہتا ہے۔ اماں فضہ نے بلایا، کہا بیٹے بات کیا ہے؟ کہا نسلوں سے بھیک مانگتے آ رہے ہیں، یہاں اس لیے کھڑے رہتے ہیں، بڑے قافلے گزرتے ہیں تاکہ گھر بار کا گزارا ہو جائے۔ سیدہ زینب نے کہا امی سے کہو وہ جس سواری پہ میری سکینہ بیٹھ کے آ رہی ہے اس کے پیر کے نیچے کی مٹی ہٹا کے دیکھ لے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ بچے نے دوڑ لگائی ہے، حضرت سکینہ کے اونٹ کے قدم کے نشان کی مٹی ہٹائی ہے، سونا چاندی کا ڈھیر نکل آیا ہے۔ بھائی بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خدا کا واسطہ وہ بھی بیٹی ہے جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اور وہ بھی بیٹی ہے جو نکاح کے بعد آپ کے گھر میں آئی ہے۔ دونوں باتیں یاد رکھیے گا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، میں نے بات کہی، بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے دکھوں کی وارث ہوتی ہیں۔ بازو امام حسین آ گئے، بیٹی نے کہا پناہ گود میں نہ اٹھائیں، یہ تیرے بازو تھک چکے ہیں، اٹھاتے اٹھاتے سکینہ کو اٹھا کے اور دکھ نہ بڑھائیں۔ پھر بیٹی کہا اگر میں بڑی ہوتی تو یہ تکلیف بھی نہ دیتی، میرا قد چھوٹا ہے۔ کہا پھر کہا ایسے جھک جاؤ نا جیسے نمازی رکوع کرتا ہے۔ آپ سوچے تو صحیح، سامنے سکینہ ادھر حسین ہے، میرا امام حالت رکوع میں آیا ہے۔ پردیس جانے والوں، جب بیٹیاں راہ روک کے کہتی ہیں نا ابا کب آؤ گے، تو کلیجہ سینے کے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ جب پردیس میں اور بیٹی فون کر کے کہے کب آنا ہے تو جی کرتا اللہ پردے دے اڑ کے چلے جائیں۔ گھر سے ہم بیٹیوں کو چھوڑ کے نکلتے ہیں، 1000 بہانے بنا کے نکلتے ہیں، جھوٹ بول کے نکلتے ہیں کہ آ جائیں گے، ہم 1000 بیٹیوں کو تسلی دے کے نکلتے ہیں، تب دل اتنا دھڑکتا ہے میرا حسین تو ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، کبھی نانے کے لیے جا رہا ہے، بیٹی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے۔ پھر کون سا درد ہوگا جو میرے حسین نے دل میں سنبھال کے رکھا ہوگا، کون سی تکلیف ہوگی۔ بیٹی نے کہا ابا حالت رکوع میں آ جائیں۔ حضرت امام حالت رکوع میں آئے، سیدہ سکینہ نے یوں بازوں کا ہار بنایا اور حسین کے گلے میں ڈالا۔ عجیب محبت ہوتی ہے بیٹی کو اپنے باپ سے، اور پھر بیٹی نے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا نا، سنو اگر جگر ہے تو برداشت کر کے دکھاؤ۔ بیٹی کیا ہوتی ہے اور کتنا سوچتی ہے بیٹی باپ کے بارے میں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بیٹیاں سسرال چلی جاتی ہیں 10 سال ہو جائیں تب بھی وہ رات کو اٹھ کے سجدوں میں اگر کچھ مانگتی ہیں نا تو باپ کی زندگی کی خیرات مانگا کرتی ہیں، باپ چلا جائے تو اس کے لیے جنت مانگا کرتی ہیں، بھائی دروازوں پہ سلامت ہوں تو ان کی لمبی عمر کی بھیک مانگا کرتی ہیں۔ بہنیں یہ بیٹیوں کا دل ہوتا ہے۔ حسین کربلا جا رہا ہے، حالت رکوع میں حسین آیا ہے، بیٹی نے یوں بازوؤں کا ہار بنا کے ڈالا ہے، جیسی ہار ڈالا ہے اب بیٹی نے حسین کے ماتھے کو چوما ہے، حسین چپ چاپ کھڑے ہیں، دانے رخسار کو چوما ہے، حسین پھر بھی چپ چاپ کھڑے ہیں، بائیں رخسار کو بیٹی چوم رہی ہے، حسین پھر بھی چپ ہیں، لبوں کو چوما سکینہ نے، حسین پھر بھی چپ رہے، باپ کے گلے کو چوما سکینہ نے، حسین پھر بھی چپ کھڑے ہیں، سینے کو جب چوما سکینہ نے اب حسین برداشت نہ کر سکے، کہتے بیٹی اتنا پیار کیوں کر رہی ہو، اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ اب بیٹی کی فکر دیکھیں، حضرت سکینہ نے کہا تھا ابا صبح سے دیکھتی رہی ہوں، اکبر گئے تم نے چوم کے بھیجا تھا، قاسم گئے چوم کے بھیجا تھا، عباس کو 2 بار چوما تھا، انہوں نے محمد کو چوما تھا، اب میں دیکھ رہی ہوں میرا بابا جا رہا ہے کوئی چومنے والا نہیں ہے، میرا بابا جا رہا ہے کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ کہا تھا حضرت سکینہ نے ابا دل تھوڑا نہ کرنا، میں جو یہ پیار کر رہی ہوں یہ بلا وجہ نہیں ہے، ابا
سنو میں نے آپ کے ماتھے کو جو چوما ہے یہ میرا بوسہ نہیں تھا، یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ لیا ہے۔ دانے رخسار کو چوما ہے یہ دادا علی کا بوسہ ہے۔ بائیں رخسار کو چوما ہے دادی فاطمہ کا بوسہ تھا۔ حسین تو اکیلا نہیں ہے، تیرے لبوں کو چوما چاچا حسن کا بوسہ تھا، تیرے گلے کو چوما ہے ابا وہ میرا بوسہ ہے۔ یہ کہہ کے رک جاتی ہے، ابا جیسی اتنا کہہ کے رکی ہے۔ حسین کہتے ہیں بیٹی یہ تو بتا دے سینہ کیوں چوما؟ میرا امام سے اتنا کہتا ہے، بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے ابا نہ پوچھو برداشت نہ کر سکو گے، ابھی اپنوں کی جدائی کا غم کم نہیں ہے، شہیدوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، ابا نہ پوچھے نا۔ میرے امام نے کہا بتا تو بیٹی۔ اب بیٹی بتا رہی ہے ابا اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو سنے۔ رات جب آپ بیٹھ کر کے بھائی اکبر سے باتیں کر رہے تھے میں بھی بیٹھی تھی، میری آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں تیری مدینے والی سغرا آئی تھی۔ اس بیٹی نے آ کر کے کہا تھا سکینہ جب دوپہر کا وقت ہوگا بابا کربلا جا رہے ہوں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی، اپنی سغرا کو نہ بھول جانا۔ جب تو سب کے بدلے کا پیار کر چکے تو میرے بدلے میں بابا کے سینے کو چوم لینا۔ یہ جو بوسہ لیا ہے تیری سغرا بیٹی کا بوسہ ہے۔ فرمایا بیٹی اچھا خدا کے حوالے ہے۔ سکینہ نے کہا تھا ابا کچھ تو کہہ کے چلے جاؤ۔ میرے امام نے نہ کوئی شعر پڑھا تھا نہ کوئی وصیت و نصیحت کی تھی، بلکہ یہ کہا تھا آپ نے فرمایا تھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کے میرا امام گھوڑے پہ سوار ہوا، فرمایا جا بیٹی میں کربلا جا رہا ہوں، میں سجدہ کر کے شریعت بتا کے بچا کے دکھاؤں گا، تم پردہ کر کے فاطمہ کی طہارت بچا کے دکھا دینا۔